السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج قرآن کلاس نمبر 65 ہونے جا رہی ہے، جس میں ہم قرآن کی 22ویں صورت یعنی چیپٹر نمبر 22 وچ از صورت الحج، جسے سورہ حج عموماً کہتے ہیں۔ اس میں آج ہم 41 نمبر سے 60 نمبر تک انشاءاللہ کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ 20 آیات آج ہم کور کریں گے، جس میں اللہ تعالیٰ نے بیسکلی اس میں جو بڑا ٹاپک یہ ہے کہ ایمان والوں کو اب ان کا ایمان مضبوط کرنے کے لیے اللہ پاک نے یہ جو 20 آیت ہے، اس کا جو مرکزی ٹاپک ہوگا وہ یہ ہوگا کہ جو ایمان والے مسلمان اس وقت ہو گئے تھے، اب اللہ ان کے ایمان کو مضبوط کر رہا ہے، اور اللہ رسول اللہ کو تسلی دے رہا ہے کہ آپ گھبرائیے نہیں، جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے پچھلے نبیوں کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ یہ سب مرکزی ٹاپک ہے اس کا، انشاءاللہ 1 بائی 1 میں اس کو کور کروں گا۔ لاسٹ آیات جو ہم نے 64 نمبر قرآن کلاس میں چھوڑی تھی، وہ 40 ورس نمبر 40 کو ہم نے کور کیا تھا، جس میں اللہ پاک یہ کہہ رہے تھے کہ گھر سے ان کو نکال دیا گیا، جبکہ ان کی غلطی صرف یہ تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک اللہ ہے، ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، صرف اس کے لیے انہیں گھر سے نکال دیا گیا، ان کے ساتھ ظلم ہوا۔ اور اس سے پہلے 39 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے انہیں اجازت دی تھی کہ اب آپ لوگ لڑائی کر سکتے ہیں، اس سے پہلے تک لڑائی کرنے کی بالکل اجازت نہیں تھی۔ تو اب 41 نمبر آیت سے ہم سٹارٹ کریں گے۔ اس سے پہلے ہر قرآن کلاس سے پہلے جب میں کہتا ہوں کہ اللہ کی تعریف، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، وہ اللہ ہے جس نے مجھے انسان بنایا، جس نے مجھے مسلمان بنایا، جس نے مجھے اتنا باقسمت بنایا، جس نے مجھے اتنی اچھی قسمت دی کہ مجھے رسول اللہ کا امتی بنایا، مجھے اس مبارک نبی کا امتی بنا دیا، اور مجھے ایک ایسے دور میں پیدا کیا جہاں پر بظاہر فتنہ بہت ہے، اسلام کو بچا کے رکھنا ایسا ہے جیسے ہاتھ پہ انگارہ رکھنا ہو، لیکن فیسلٹیز اتنی زیادہ ہیں، علم اتنا آسان ہے، پروپوگیشن اتنی آسان ہے۔ میں یہ جو ویڈیو بنا رہا ہوں، میں مر جاؤں گا اس کے بعد بھی ویڈیوز چلیں گی، اس کا اجر مجھے مل رہا ہوگا۔ قرآن آج پرنٹڈ میرے سامنے ہے، ڈیجیٹل فارم میں، دنیا کے جو مفسرین ہیں ان کی رائے آج ایک کلک پہ میرے پاس اویلیبل ہے۔ اس کا مس یوز بھی میں کر سکتا ہوں اور اس کو یوز میں بھی لا سکتا ہوں۔ وہ اللہ پاک نے کہا ہے نا کہ ہم نے تو راستہ دکھا دیا، اب تمہارے اوپر ہے، چاہے تو تم ناشکری کی روش اختیار کرو، چاہے شکر گزاری کی روش اختیار کرو۔ تو میں اللہ کا شکر گزار ہوں کافی ساری چیزوں کے لیے، میں سانس لے سکتا ہوں، یہ بولنے کی اتنی اچھی صلاحیت اللہ پاک نے دی ہے، 2-3 زبان میں اتنی اچھی گفتگو کرنا آتا ہے۔ اس کے علاوہ سانس لی جا رہی ہے، پھیپھڑے کام کر رہے ہیں، دل کام کر رہا ہے، دھڑک رہا ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، لیور فنکشن کر رہا ہے، کڈنی فنکشن کر رہی ہے۔ اللہ پاک نے کوئی مرض نہیں ڈالا اسکن میں، سینسٹیوٹی، پورے 5 سینس کام کر رہے ہیں۔ یہ کروڑوں چیزیں ہیں جس میں آپ اللہ کا شکریہ ادا کر سکتے ہیں۔ اور اللہ کا شکر کیسا ہے؟ پہلے تو اللہ کی حمد منہ زبان سے بیان کرنی ہے، دوسرا اپنی جو زندگی ہے 24 گھنٹے کی، اس کو اللہ کے مطابق گزارنا ہے، اور اپنے عقیدے کو اور اپنے فلسفے کو اور اپنے فائنل ایمبیشن کو بھی اللہ کے حساب سے رکھنا ہے۔ یہ تبلیغی جماعت والے آدھی بات بتاتے ہیں کہ 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کے حساب سے گزارنی ہے، اس میں بھی 6 نمبر 7 نمبر کر کے نکل جاتے ہیں۔ نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیئر بلیفس، میں ان کی عقیدے پہ شک نہیں کر رہا، ہو سکتا ہے ان کی عقیدت اچھی ہو سکتا ہے ان کا ایمان مجھ سے زیادہ مضبوط ہو، لیکن میں ان کی پریکٹیکل اپروچ پہ بات کر رہا ہوں۔ اس طرح نہیں آپ اللہ کے دین کی تبلیغ کر سکتے ہیں جہاں میٹھی میٹھی بات، بیٹا نماز پڑھا کریں، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ بھائی کہاں سے آپ نے نکالا؟ یہ کون آپ کو بتاتا ہے کہ نماز پڑھیں پریشانی نہیں ہوگی؟ نماز پڑھو گے پریشانیاں بڑھ کر آئیں گی، پھر اللہ پاک صبر بھی دیں گے، پھر اس کا اجر بھی دیں گے۔ یہ ایک جو رزلٹ اورینٹڈ دین ہم بنا رہے ہیں نا کہ 5 وقت نماز پڑھو پیسے ہی پیسے آئیں گے، روزے رکھ لو برکت ہی برکت، یہ سورہ بقرہ کی تلاوت برکت ہی برکت، یہ جو ہم کیپٹلزم کے اندر اسلام فٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور رزلٹ اورینٹڈ ہم دین بنا رہے ہیں۔ دین از نیور رزلٹ اورینٹڈ۔ آپ اللہ کی راہ میں لڑائی کریں، جیت ہوگی کہ نہیں ہوگی وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ اللہ کی راہ میں کوشش کریں، لوگ ایمان لائیں گے کہ نہیں لائیں گے اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ کو نہیں پتا تھا کیا کہ نوح علیہ السلام جو ہیں ان کے اوپر ایمان لانے والے 80 بندے ہوں گے، تو اللہ نے ان کو 950 سال عمر کیوں دی؟ وہ تو 80 بندے تو یار کوئی بھی 80 بندے تو میں اکٹھا کر لیتا ہوں ایک دن میں، لیکن نوح علیہ السلام تو اللہ کے اتنے پاک نبی ہیں۔ ایک تو گھٹیا سا پولیٹیشین ہوتا ہے، وہ تو لاکھوں بندے اکٹھا کر لیتا ہے، ان کو مینیپولیٹ کر کے گمراہ بھی کر دیتا ہے، الٹی سیدھی چیزوں میں لگا دیتا ہے۔ کتنے فیک بابا ہیں جو لوگوں کو اپنے پیچھے لگا لیتے ہیں، وہ تو اللہ کے عظیم نبی تھے۔ تو 950 سال ان کی ایج تھی، اللہ کو پتہ تھا، پر رزلٹ اورینٹڈ ہے ہی نہیں اسلام۔ کیا فرق پڑتا ہے کون آپ پہ ایمان، کون آپ کی بات سن رہا ہے نہیں سن رہا؟ ابراہیم علیہ السلام جیسی شخصیت، ویسی تو کوئی شخصیت ہی نہیں ہے۔ درود ابراہیم میں کیا پڑھتے ہیں؟ اللہ رسول اللہ پر اس طرح رحم کر جس طرح آپ نے ابراہیم پر کیا تھا، اور اپنے آپ کو ہم ابراہیمی کہتے ہیں۔ یہ جو 3 مذہب ہیں، کرسچینٹی، جوڈائزم، اسلام، دا اوریجن از فرام دا پروفٹ ابراہیم۔
ہی از سچ اے بگ پرسنالٹی. ابراہیم علیہ السلام سچ اے بگ پرسنالٹی, دنیا کے امام ہے وہ. کتنے لوگ ایمان لائے تھے ان پہ؟ ان کی بیوی, ان کے بچے, لوط علیہ السلام, دیٹس آل. اور کون ایمان لے کر آیا تھا ابراہیم علیہ السلام پر؟ تو یہ چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں. آپ کا امپیکٹ کیا آ رہا ہے, رزلٹ کیا آ رہا ہے. اسلام کو تو فرق ہی, اللہ کو تو فرق ہی نہیں پڑتا رزلٹ کیا آ رہا ہے. آپ بھوکے کو کھانا کھلائیں گے, اللہ پاک یہ تھوڑی بول رہے ہیں کہ ہاں اس کو اتنا کھانا کھلاؤ کہ اس کا کیلشیم برابر آ جائے, وائٹامن برابر آ جائے, ہیموگلوبن بڑھ جائے. نہیں, آپ اپنا تقویٰ دیں گے. بھائی آپ کے پاس ایک سوکھی روٹی آپ نے آدھی توڑ کے اس کو دینی ہے, اب اس سے اس کا شوگر کنٹرول ہو رہا ہے, اس کا بی پی کنٹرول ہو رہا ہے, دیٹ از ناٹ یور, یہ آپ کا کنسرن نہیں ہے. اللہ پاک نے کہا ہے دنیا میں محنت کرتے رہو, دنیا میں اللہ تمہارے ساتھ ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ پاک پرومس کر رہے ہیں کہ دنیا میں تم پھل پھول جاؤ گے. نہیں, اللہ نے پرومس صرف آخرت کا کیا ہوا ہے. اور یہ ہمارے وائزین جو ہیں, یہ ہمارے اسلامک اسکالرس ہیں, اور آج کل کے جو ممی ڈیڈیز ہیں, مسلم ممی ڈیڈیز, جنہوں نے غلط کنسیپٹ اپنے بچوں کو سکھا دیا اسلام کے نام پہ کہ بیٹا یہ کرو گے تو ایسا ہو جائے گا, یہ ان پٹ ڈالو گے یہاں سے آؤٹ پٹ آ جائے گی. یہ بالکل صحیح کویشچن ہے آپ کی, لیکن بیچ میں جو بلاک ہے نا, پروسیسنگ کا بلاک, جو میٹ لیب سیمولنک جس نے چلا اس کو پتہ ہے بلاک ہوتا ہے, ان پٹ سے آؤٹ پٹ نکلتا ہے, وہ بلاک آپ کی موت ہے. وہ بیٹا تم جو اچھے ان پٹ ہیں, برے ان پٹ ہے, وہ تم ڈال رہے ہو, پھر تم مر جاؤ گے, پھر آخرت کے دن وہ آؤٹ پٹ نکلے گا, اور وہ بالکل صحیح بولتے ہیں, ایز اٹ از نکلے گا. لیکن یہ جو بلاک زندگی کا بناتے ہیں نا کہ یہ کر لو تو اتنے پیسے بن جائیں گے, تم جتنی مرضی پڑھائی کر لو, رسک تمہارا لکھا ہوا ہے. ہو سکتا ہے آئی آئی ٹی, این آئی ٹی, ایم آئی ٹی, اور جو ایم آئی ٹی فورن والا ایم آئی ٹی ہے, یا پھر ایمس میں تم ڈاکٹر بن کے بھی, ہو سکتا ہے تم ایک بہت عام سی زندگی گزارو. ہاں شعور آ جائے گا, دماغ عقل کھل جائے گی, ایک الگ انسان بن جاؤ گے, تمہارے پاس علم زیادہ ہو جائے گا, لیکن پیسے تم زیادہ بناؤ گے. اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو وتھ ہاؤ ہارڈ یو اسٹڈی. اور اگر اللہ نے پیسے لکھے ہیں تو پھٹیچر بندہ ہوتا ہے, کچھ اس کو نہیں پتہ ہوتا ہے, اچانک سے اس کی زمین جو اس نے کوڑی کے بھاؤ میں لی ہوتی ہے, اس پہ سے ہائی وے پاس ہو جاتا ہے, اس پہ اندر سے کوئی بڑی چیز نکل آتی ہے, یا پھر آگے شاپنگ مال بن رہا ہوتا ہے, وہ بندہ بیٹھے بیٹھے کروڑ پتی ہو جاتا ہے. اور اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں, ہنر جو ہے سڑک پہ تماشا کرتا رہ گیا, اور قسمت جو ہے وہ عیاشی کرتی رہی محلوں میں. ایگزیکٹلی دیٹس ہاؤ دا ورلڈ ورکس. اللہ پاک نے بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ نے ڈسکرمنیشن انٹینشنلی بنایا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ چیک کرے جس کو دیا ہے کہ وہ کیسے ان چیزوں کو خرچ کرتا ہے, کیسے ان کی ویلیو کرتا ہے. جس کو نہیں دیا ہے کہ بھائی تو کتنا صبر کرتا ہے, تو اپنے اللہ پہ کتنا توکل رکھتا ہے. تو رزلٹ اورینٹڈ دین نہیں ہے ہمارا دین جو ہے ایفرٹ اورینٹڈ ہے. اللہ نے آپ کی ایفرٹ کو چیک کرنا ہے. ٹھیک ہے, یہ بات بتانا ضروری تھا, بالکل ضروری تھا. ٹھیک ہے, کیونکہ ہمارے نبی نے بھی ایفرٹ کی تھی. اچھا, ابراہیم علیہ السلام کی وہ بات یاد کریں جب وہ کھڑے ہو کے اللہ کے لیے آواز لگا رہے تھے مکے میں, کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا ابراہیم آواز لگا. ابراہیم علیہ السلام کو لگا تھا کہ اللہ یہاں کون آئے گا, تو کوئی بھی نہیں دکھ رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو کیا پتہ تھا کہ دنیا کے کونے کونے سے بندے, لنگڑے لوڑے, الٹے پلٹے, سب کچھ کرتے ہوئے, دنیا میں اپنی جان کی بازی لگاتے ہوئے, ڈاکوؤں سے بچتے ہوئے, سمندر کے راستے سے, ہوائی جہاز میں بیٹھ کے, اونٹوں پر بیٹھ کے, گائے بھینس پہ بیٹھ کے, لوگ وہاں پہ ایسی ایسی حالات میں پہنچیں گے اور کہیں گے لبیک اللہم لبیک. تو آواز کس نے لگائی تھی اس لبیک کے لیے؟ اللہ نے ڈائریکٹلی تو نہیں بلایا ہم کو, ابراہیم علیہ السلام نے لگائی تھی. ان کو اس وقت ان کو رزلٹ نہیں ملا. دنیا کے جتنے محدثین ہیں, ابھی آپ لوگوں کے میں ایک ٹاسک دے رہا ہوں, آپ نے دیکھنا ہے امام بخاری, امام مسلم, امام ابو حنیفہ, اور اسی طرح امام مالک, امام شافعی, ان کا اینڈ کیسے ہوا, یہ لوگ دنیا سے کیسے گئے ہیں. آج تو ہم ان کا نام بڑے عزت سے لے رہے ہوتے ہیں, ان کے آپ نے اینڈ دیکھنا ہے کہ لوگوں نے ان کے ساتھ کیا کیا. امام حسین ابن علی, ان کے ساتھ کیا ہوا تھا, ان کا اینڈ آپ دیکھیے گا. امام ہی ہیں بھائی, امام حسین علیہ السلام سے بڑا امام کون ہے؟ اور رسول اللہ کے سب سے بہترین صحابی علی ابن ابی طالب, رسول اللہ کے داماد بھی ہیں. دیکھیں ان کا اینڈ کیسے ہوا تھا. بڑا آدمی دنیا میں بڑا ہو کے نہیں جاتا ہے. دنیا تو ایک جیل ہے, بس اس سے کیسے گزرنا ہے اپنے اعمال کرتے کرتے. یہ ایک بات جو میں نے 10 منٹ میں بات رکھی ہے وہ بہت ضروری ہے, کہ اس کے بعد آپ کو آگے کی چیزیں سمجھ میں آئیں گی. ٹھیک ہے, چلے اب اللہ کا نام لے کے اسٹارٹ کرتے ہیں, زیادہ وقت لے لیا میں نے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین امکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور.
اچھا یہ اللہ تعالیٰ نے گنایا کہ ہم ان کی مدد کریں گے جنہیں اپنے گھر سے نکالا گیا 39 40 میں. پھر اللہ تعالیٰ 41 میں بتا رہے ہیں دوز ہو اف وی اسٹیبلش دیم ان دا لینڈ، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اگر ہم زمین میں جما دیں، یعنی زمین میں انہیں غلبہ دے دیں، زمین میں انہیں طاقت دے دیں، حکومت ان کے پاس آ جائے. اسٹیبلش دا پریئر اینڈ گیو زکوٰۃ اینڈ انجوائن دا رائٹ اینڈ فاربڈ دا رانگ، تو پھر وہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں. اینڈ ٹو اللہ بلانگز دا اینڈ اینڈ دا ڈیسیجن آف دا میٹرس، یا اور اللہ کا ہی ہے جو آخرت ہے، جو آخر انجام ہونا ہے پوری انسانیت کا، وہ اللہ کے پاس ہے، یعنی اس کا مالک اللہ ہے، اور وہ جو ڈیسیجنس ہوں گے جتنے بھی دنیا میں افیئر ہیں، جتنے بھی میٹر ہیں، سب کا ڈیسیجن وہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، فائنل جو ڈیسیجن ہے. وَإِن يُكَذِّبُكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ. And if they deny you، اور اب رسول اللہ سے مخاطب ہو کر اللہ پاک بات کر رہے ہیں کہ اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں، so before them did the people of Nuh and Ad and Thamud denied their prophets، تو اس سے پہلے بھی جو عاد کے لوگ تھے، نوح کے لوگ تھے، ثامود کے لوگ تھے، انہوں نے بھی اپنے نبیوں کو جھٹلایا، انہوں نے بھی اپنے رسولوں کو جھٹلایا. مطلب یہ اللہ پاک بتا رہے ہیں. اب دیکھیں ایک ایسا انسان جس نے فرشتہ دیکھ لیا ہو، جب رسول اللہ کے اوپر وحی آئی تھی، پتہ ہے نا کیسی کیفیت تھی بھائی، کسی کو بھی لگے گا وہ تو کہ ایسی کوئی مخلوق دکھ گئی آپ کو اور ایسی ایسی باتیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں. اس کے بعد جب لوگ ایمان نہیں لائیں گے تو بندہ کیونکہ ڈپریس نہ ہو جائے. رسول اللہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے انسان ہی تھے، اللہ تعالیٰ انہیں گائیڈ کرتے تھے، وہی بھیجتے تھے، لیکن رسول اللہ تو ایک انسان ہے نا. ہم نے رسول اللہ کو ایز اے انسان نہیں دیکھتے ہیں کبھی بھی. آپ ان کی رسول اللہ کی وہ پرسنالٹی دیکھیں کہ انسان، ایک نارمل انسان والی پرسنالٹی، کہ وہ ایک انسان ہے جو ہنسی خوشی اپنی زندگی 40 سال تک، ایماندار سادہ بندہ، ایماندار صادق امین بندہ، ایک بیوی ہے اس کی، بچے ہیں اس کے اپنے، مکے میں ایک اچھے گھر سے تعلق رکھتا ہے، زندگی گزار رہا ہے. اور دیکھیں اللہ پاک کا کرنا ایسا ہوا، جب اللہ پاک نے ڈیسائیڈ کیا تو لائف ان کی بدل گئی. فرشتہ آنے لگا ان کے پاس، فرشتہ آنے لگا. چیزیں آسان تو نہیں ہے جب فرشتہ آتا ہے تو اس کے بعد آپ سوچیں جب رسول اللہ کی بات کو لوگ جھٹلاتے تھے تو رسول اللہ پر کیا بیتتی تھی. رسول اللہ، ان کی سائیکالوجی آپ سمجھیں کہ رسول اللہ کو فرشتہ دکھ رہا ہے، فرشتہ بتا رہا ہے یہ دیکھیں اللہ نے آپ کو بولا یہ ان کو بتا دیں، اور جب وہ لوگوں تک جا رہے ہیں لوگ ان کو جھٹلا دے رہے ہیں. تو ایک تو یہ کہ وہ جو جھٹلا رہے ہیں، وہ جو کم بخت لوگ تھے، وہ اپنی تو آخرت برباد کر رہے ہیں، پر باقی لوگ جن کے اوپر چانس تھا کہ رسول اللہ کی بات اثر کر جائے ان کو بھی وہ لے جا رہے ہیں. تو اس نبی کے دل پہ کیا اثر آتا ہوگا. تو اللہ پاک نے یہاں ان کو تسلی دی کہ اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو کوئی بات نہیں، آپ سے پہلے بھی لوگوں نے ایسی کیا ہے. وَإِن يَكَذَّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ. یہ تو میں نے پڑھ دی. وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لوط اینڈ دا پیپل آف ابراہیم اینڈ دا پیپل آف لوط. اور ابراہیم کے لوگوں نے بھی کیا تھا اور لوط کے لوگوں نے بھی. یہ دونوں تو تھے، آپ کو پتہ ہی ہے کیا ہوا تھا. ابراہیم علیہ السلام کے تو والد جو تھے وہ خود بت تراشتے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام کی لینیج میں سے رسول اللہ، ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے ہیں، اسحاق اور اسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ابراہیم علیہ السلام کے فادر تو خود بت تراشتے تھے، وہ تو خود بت بناتے تھے ہاتھ سے. کتنا سمجھایا ابراہیم علیہ السلام نے، اے میرے ابا جان اللہ کی عبادت کریں. وہ کتنے پیار سے، وہ آپ پڑھ کے دیکھیے گا سورہ مریم کا رکوع. لیکن نہیں، لوگوں نے نہیں مانا، نہ ان کے والد نے مانی وہ بات. تو پھر انجام بہت برا ہوا. لوط علیہ السلام کی قوم نے بھی، وہ جو فرشتے آ گئے تھے، لوط علیہ السلام نے ان کو کہا کہ تم کیوں آ گئے ہو میرے گھر کے سامنے. فرشتے نوجوان لڑکوں کی شکل میں آ گئے، اور وہ وہاں کے لوگ کیونکہ ہومو سیکشول تھے، مرد کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کرتے تھے، تو ان کو شرم آنے لگی لوط علیہ السلام کو. میرے مہمان ہیں، تم دروازے پہ کھڑے ہو گئے ہو آ کے، میری تو بیٹیاں بھی ہیں، ان سے شادی کر لو. تم مردوں میں کیا دلچسپی ہے تم لوگوں کو، یہ کون سی ہے. یہ تو لوگوں نے کیا بولا تھا، یہ بڑا پاک بنتا ہے. یہی ہوتا ہے جب پورا سماج ننگا ہوتا ہے نا، آپ کپڑے پہنتے ہیں اور آپ لوگوں بتاتے ہیں بھائی کیا کر رہے ہو، کپڑے پہن لو، تو لوگ آپ کو ڈیمین کرتے ہیں. لوگ آپ کو بتاتے ہیں تو بڑا آیا، تو بتائے گا. جی میں آیا بڑا. میں اگر قرآن مجھے بیک کرتا ہے، پوری دنیا ایک طرف کھڑی ہو، میں ایک طرف کھڑا ہوں، مجھے کخ فرق نہیں پڑتا. مجھے پتا ہے میرے کو اللہ بیک کرتا ہے. اسی لیے میں کبھی پولیٹیکل اوپینین دیتا ہوں. میں جب مودی، ٹرمپ اور یہ نیتن یاہو اور ان کے بارے میں ایسی زبان استعمال کرتا ہوں، بیٹا آج میرے پاس زبان ہے، یہی استعمال کر رہا ہوں. اللہ نے جو قوت دی ہوتی تب پتہ چل جاتا.
تو لوگ مجھے بولتے ہیں یار یہ ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے، یار کچھ ہو جائے گا. ارے کیسی کی تیسی ان لوگوں کی، کیا ہو جائے گا بھائی؟ میری ایک جان ہے، اللہ نے مجھے جان دی ہے، اللہ نے جان لینی ہے میری. میں اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا ہوں الحمدللہ. بھائی یہی ہوتا ہے، آپ جب بھی سیدھی بات کریں گے، آپ اپنی بات قرآن سے کریں گے، کیونکہ پورا معاشرہ 999 بندہ جہنم میں جا رہا ہے، ایک جنت میں جا رہا ہے، چھوٹی بات ہے. ٹرینڈ ہمیشہ غلط کی طرف ہی رہے گا. تو آپ جب سیدھی بات کرتے ہیں لوگوں کو لگتا ہے یہ کیا بات ہو گئی، آپ تو بڑا ہے. تو بھائی جب میں وہ واقعہ یاد کرتا ہوں، رسول اللہ کو جھٹلاتے تھے لوگ، رسول اللہ کو شاعر، پاگل، دیوانہ یہ سب بولتے تھے، رسول اللہ پہ پتھر مارتے تھے. میں کہتا ہوں میری تو کیا اوقات، میری کیا اوقات رسول اللہ کی تو قدموں کی خاک کے برابر بھی اوقات نہیں میری. مجھے کوئی بول دے کیا فرق پڑتا ہے، میں ہوں کون؟ لوگ بڑا ایگو پہ لے لیتے ہیں. بھائی تم ہو کون ہو؟ ہو دا ہیل آر یو؟ پتہ ہے نا یزید کے ٹائم کا واقعہ ہے کہ ایک حجاج بن یوسف کر کے بڑا ظالم آدمی تھا. وہ نا بڑا اکڑ میں رہتا تھا، اس نے کئی صحابہ قتل کیے ہیں. تو وہ ایک جگہ سے جا رہا تھا، ایک بوڑھے صحابی تھے، اور وہ جب جا رہا تھا تو بڑی اکڑ میں تھا. تو سب نے راستہ چھوڑ رہے تھے کیونکہ دہشت تھی گورنمنٹ کے ساتھ، بنو امیہ کی حرام خوری پتہ ہی ہے. تو بنو امیہ نے اس کو اتنا اوپر بنا دیا تھا، جیسے آج امریکہ نے اسرائیل کو بنا دیا. امریکہ پیچھے ہٹ جائے تو اسرائیل کو تو ایسے ایسے غائب کر دے ایران. لیکن وہی ہے کہ پیچھے بنو امیہ کی بیکنگ تھی. حجاج ابن یوسف ایسے صحابی کا قتل کرنے کے باوجود ایسے گھوم رہا تھا، تابعین تھا یہ بدبخت. تو ایک صحابی بوڑھے سے تھے، وہ نہیں ہٹے. تو یہ حجاج کہتا ہے تجھے پتہ ہے میں کون ہوں؟ تو صحابی کہتے ہیں ہاں میں جانتا ہوں تجھے، تو کون ہے؟ تو وہ ہے جو ایک منی کا قطرہ تھا جس کے بارے میں لوگ ڈسکس کرنا بھی پسند نہیں کرتے. یعنی تو ایک سپرم ڈراپ تھا، مرد کی شرمگاہ میں تھا. پھر تو 2 بار شرمگاہوں سے گزرا، ایک بار اپنے باپ کی شرمگاہ سے گزرا، پھر ایک بار اپنی ماں کی شرمگاہ سے گزرا. اور تو ایک ایسی جگہ سے نکلا ہے، تو ایک شرمگاہ سے نکلا ہے، تو ایک ایسے پارٹ سے نکلا ہے جس کا ہم ذکر نہیں کرتے ہیں. تو اس وقت اپنے پیٹ میں غلاظت لے کر گھوم رہا ہے، یعنی کہ جو یورین ہے، سٹول ہے، پیشاب پخانہ ہے، پیٹ میں ہی ہے. تو اس وقت اپنے پیٹ میں یہ لے کے گھوم رہا ہے. اور جب تو مر جائے گا تو گل کے ہڈی ہو جائے گا، ریزہ ریزہ ہو جائے گا، تو سڑ جائے گا گل سڑ کے. ہاں تو یہ تیری اوقات ہے. کیا اوقات ناپی، سٹارٹنگ سے اینڈ تک اوقات ناپ دی اس بندے کی. ایسی بات کوئی سنتا ہے، وہ بھی عربی میں کی تھی، میرا تو ویسا زبان ہی نہیں ہے، میں ویسی باتیں کہاں کر سکتا ہوں. وہ صحابی تھے اللہ کے نبی کے. حجاج ابن یوسف کا رنگ اڑ گیا، وہ اپنی جگہ چلے گئے، آ گئے اوقات، سمجھ آ گئی. ٹھیک ہے بھائی، تم ایک ایسی کیفیت آتی ہے بندے کو سمجھ آ جاتا ہے. نہیں نہیں، اسی لیے کئی انسان دیکھیں گے نا بہت جھوٹ بولتا ہے. لوگ کہتے ہیں کھاؤ اللہ کی قسم کی، صحیح بات ہے. تو بھی نا کوئی بہت حرام خور نہیں ہوگا نا، وہ 1 سیکنڈ کا اس کو دھکا لگتا ہے یار اللہ کی قسم جھوٹ نہیں کھا سکتا یار، اللہ تو دیکھ رہا ہے. تو یہی ہے، رسول اللہ کو بتایا گیا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کے لوگوں نے بھی کیا، لوط علیہ السلام کے لوگوں نے بھی کیا. وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكُذِّبَ مُوسَىٰ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَقِيرٌ. اینڈ دا انہیبیٹنٹس آف مدیان، اور مدیان کے لوگ رہنے والے. اچھا مدیان پہ جو پروفٹ بھیجے گئے تھے ان کا نام تھا شعیب علیہ السلام. اور مدیان کے لوگ. اینڈ موسیٰ واز ڈینائڈ، اور موسیٰ کو بھی تو ٹھکرایا گیا. سو آئی گرانٹیڈ رسپائٹ ٹو دا ڈسبیلیورس، تو میں نے مہلت دی کافروں کو. دین آئی سیز دیم، اس کے بعد میں نے انہیں پکڑ لیا. اینڈ ہاؤ ٹیریبل واز مائی پنشمنٹ فکیف کان نکیر، اور دیکھو کیسی ہی بری، کیسی ہی خطرناک ہے میرا عذاب، کیسی خطرناک ہے میری سزا. فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُّؤَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ. And how many a township we have destroyed while it was doing wrong، اور کتنے ہی بستیاں ہم نے اکھاڑ دیں، برباد کر دی، نیست و نابود کر دی جب وہ لوگ ظلم کر رہے تھے، جب وہ لوگ پاگل پن میں تھے، اپنی جو غلاظت ہے اس میں انوالو تھے، غلط کر رہے تھے، ظلم کر رہے تھے، اور اس وقت ہم نے انہیں نیست و نابود کر دیا. سو اٹ فیل آن اٹ روف اینڈ ہاؤ مینی این ابینڈڈ ویل اینڈ ہاؤ مینی اے لافٹی کیسل. اور دیکھو پھر کتنی بستیاں ایسی تھیں جو اوندھے منہ کر کے چھتوں کے اوبل گرا دی گئیں اور ریزہ ریزہ کر دی گئیں، اور خالی پڑے ہیں کتنے سارے گھر اور کتنے سارے بڑے بڑے محلات. ظاہر سی بات ہے ایک سویلائزیشن ہوتی ہے. یہ اس کی بیسٹ ایگزامپل ہے ایجپٹ. آج آپ ایجپٹ میں جائیں، وہ چیزیں آپ فیل کریں گے. میں بتاؤں، میں اپنا ایک قصہ بتاتا ہوں چھوٹا سا، میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. ایجپٹ میں جب آپ جاتے ہیں نا تو کائرو مین شہر ہے. کائرو میں ایک میوزیم ہے
ایک بڑا سا میوزیم آف کائرو بنایا انہوں نے نیا نیا بھی پیرامڈ آف گیزا کے پاس. ایک پرانا والا دا میوزیم آف کائرو، اس میں ایک بڑی سی انہوں نے فوٹو ادھر کے فارو کی لگائی ہے، جس کو عربی میں فرعون کہتے ہیں. تو انہی میں سے ایک کسی فارو کی میں اسٹوری سن رہا تھا کہ بھائی ایسا بندہ تھا، ایسا بندہ تھا، اس نے یہ کیا، اتنے بندے مار دیے، اتنا اسٹرکٹ تھا، ایسا ویسا. اور بڑی میں نے اس کی اسٹوری سنی ابھی. اور اس کے بعد نا میری فلائٹ تھی 2 دن بعد لگزر جانے کی، کیونکہ لگزر بھی ایک ساؤتھ میں جگہ ہے اور وہ بہترین ہے. ادھر سے نا آپ کو 2 سائٹ دیکھنے کو ملے گی، ایک دا ویلی آف کنگز، دا ویلی آف کوئنس، اور ایک بہت ساری آرکیولوجیکل سائٹس ہیں، میرے کو بھی سب کا نام نہیں یاد ہے. تو نا میں ادھر میں سے کسی ایک سائٹ پہ گیا، مجھے یاد نہیں ہے ویلی آف کنگس اور کوئنس تو نہیں تھی، وہ کچھ دوسری سائٹ تھی، اس کا نام کچھ اور تھا، میں وہ بھول رہا ہوں. اور پھر نا مجھے بتایا وہ بادشاہ پتہ ہے تم کو، وہ فرعون اور 3-4 نام، توتموس نام تھا یا کچھ تھا. میں نے کہا ہاں ہاں یار اس کے بارے میں تو کافی سنا ہے. وہ کہتا ہے اس کا گھر ہے یہاں پہ. اب میں تھوڑا سا نا اندر سے عجیب فیل کر رہا ہوں کہ یار میں نے اس کے بارے میں بڑی بڑی چیزیں سنی ہیں. میں قریب 1 ہفتے سے ایجپٹ میں ہوں، میں جہاں جا رہا ہوں اس کے نام پہ چونک ہے، اس کے نام پہ شہر میں کافی ساری چیزیں ہیں. توتموس نام تھا کچھ تھا. اور پھر اس نے دکھایا یہ اس کا گھر ہے. کھنڈر کچھ نہیں، راجا تھا، اس سے اچھا تو ٹوائلٹ ہوتا ہے آج کل لوگوں کا. لیکن وہ جو کیفیت تھی نا میرے اندر، جب ٹکٹ میں نے کاٹا، میں اندر جا رہا ہوں، اس وقت ایک دم گرمی، پیک گرمی تھی، تو کوئی تھا نہیں. ٹکٹ بھی سستی ملی مجھے، اور میں نے تھوڑا سا اس کو پیسے دے دیے تاکہ مجھے ایکسٹرا گھما دینا. وہ مجھے لے کے جا رہا تھا، مجھے کہہ رہا تھا میں تم کو اس کا پرسنل رہائش، اس کے رانی کا کمرہ اور اس کا باتھ روم وغیرہ دکھاتا ہوں. مجھے لے کے گیا ہے، باہر سے تو بہت بڑا دکھ رہا ہے، اندر جا کے کچھ بھی نہیں ہے، کھنڈرات. وہ پھر وہ بتا رہا ہے کہ اس کو بنانے کے لیے ہزاروں بندے یہاں پہ رہتے تھے، ایسے ایسے انہوں نے کیا تھا. میں اس وقت تعجب میں تھا، یا اللہ سبحان اللہ. یہ ایک ٹائم تھا جب وہاں پہ وہ بن رہا ہوگا، لوگوں کو لگ رہا ہوگا کہ یہی فیوچر ہے، یہی دنیا ہے، دنیا تو یہیں سے چلے گی. اب کچھ نہیں ہے. آج ٹورسٹ $10 کے ٹکٹ خرید کے اندر دیکھ رہے ہوتے ہیں. بہت عجیب ہے یہ بات، لیکن بات تو ایسی ہے. اب وہ اگلی آیت میں اللہ پاک بتا رہے ہیں کہ کیوں لوگوں کو سمجھ نہیں آتا، اور اگر سمجھنا ہے تو کیا کرنا چاہیے. افلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها او اذان يسمعون بها فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. So have they not traveled in the land؟ تو کیا یہ لوگ اب زمین میں گھوم کر دیکھتے نہیں ہیں؟ یہ دیکھیں، یہ جو گھومنے کی چیزیں ہیں نا، ہمارے یہاں بیوقوف ہیں لوگ، بیوقوف. 1 لاکھ روپے ہوگا، یہ خرید لو، وہ خرید لو. گھر چھوٹا سا ہے، بھر گیا ہے گھر، سامان رکھنے کی جگہ نہیں ہے. کپڑے پتہ نہیں 50-60 جوڑی کپڑے ہو گئے ہیں، پتہ نہیں کون سی مہارانی بن گئی ہے ہمارے یہاں کی لڑکیاں، کون سا بڑا راجہ بن گئے ہیں. مردوں کے پاس 20-20 جوڑے کپڑے ہیں. کوئی سینس ہے؟ کتنا خریدو گے اپنے گھر میں؟ دیکھو کیا کیا سامان ہے جو تم یوز کرتے ہو. شادی میں پہننے کے لیے 50 کپڑے ہیں بھائی. ویسے تو میرے شہر میں 20 ہزاروں شادیاں ڈیلی ہوتی ہیں، تو میں ہزاروں کپڑے خریدوں. پاگل ہو گئے ہیں بھائی. پیسے بچاؤ، ٹریول کرو، گھومو جا کے. ٹریولنگ بھی جائیں گے کسی ریزورٹ پہ چلے گئے، مین میڈ سوئمنگ پول میں چلے گئے. یار ایسے نہیں ہوتی ٹریولنگ. دنیا دیکھنی ہے، پہاڑوں میں جاؤ. دنیا دیکھنی ہے، سمندر کے کنارے جاؤ. دنیا میں ایسی ایسی اچھی اچھی جگہیں ہیں. اینشینٹ سویلائزیشنز دیکھو، جو ایجپٹ میں جاؤ، عراق میں جاؤ. تو اب اللہ پاک کہہ رہے ہیں، اب اللہ پاک یہاں پہ بتا رہے ہیں، اس کو پروموٹ کریں. سو ہیو دے ناٹ ٹریولڈ ان دا لینڈ؟ تو کیا یہ لوگوں نے زمین میں گھوم کے دیکھا نہیں ہے؟ اینڈ ہیو دے ہارٹس بائی وچ ٹو ریزن اور ایئرس ٹو ہیئر؟ تو کیا ان کے دل، اب ان کے دلوں میں، قلب کا استعمال کیا ورڈ کا، اور اس کے بعد کہا کہ کیا ان کے دل اب سوچتے نہیں ہیں، اور کیا ان کے کان اب سنتے نہیں ہیں؟ فار انڈیڈ دیئر آئیز آر ناٹ بلائنڈ بٹ آر بلائنڈ دا ہارٹس ان دیئر بریسٹس. ان کی نا آنکھیں اندھی نہیں ہیں، ان کے دل اندھے ہیں جو ان کے سینوں میں ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے محاورتاً بات کی ہے کافروں کو ایڈریس کرتے ہوئے. تم دیکھتے نہیں ہو؟ اس وقت تو مکہ، جو اس وقت کے قریش تھے، وہ جب گزرتے تھے ان کے سامنے وہ بستی پڑتی تھی جہاں جہاں پہ عذاب آیا تھا. آج بھی وہ بستیاں وہاں پہ ہیں جس کو سعودی عرب نے آج ٹوریزم بنا دیا. ایسے رسول اللہ نے منع کیا تھا کہ وہاں پہ جلدی جلدی وہاں سے نکلنا، کیونکہ وہاں اللہ کا عذاب آیا تھا. وہ کوئی پکنک اسپاٹ نہیں ہے. جہاں پہ پتہ ہے کہ عذاب آیا تھا وہ تو ایٹ لیسٹ آپ رسپیکٹ کریں نا. اب ایجپٹ میں تو نہیں پتہ ہے مجھے کہ پیرامڈس آف گیزا پہ عذاب آیا تھا، تو وہاں چلیں آپ گھوم لیں، دیکھ لیں. یہاں پہ ایک سویلائزیشن تھی جو 4,500 سال پہلے تھی. انہوں نے وہ انہوں نے وہ آرکیٹیکچرل ہائٹ، مطلب میں اس کی بات کر رہا ہوں جو پرفیکشن ہے، وہ آرکیٹیکچرل پرفیکشن اچیو کی تھی جو کہ آج سے آپ 300-400 سال پہلے بھی سوچ نہیں سکتے تھے. دکھتا ہے پیرامڈ جو گیزا کا ہے بہت دور سے کہ بھائی کوئی چیز بنی ہوئی ہے، اور اس کے اندر جو پرفیکشن کے ساتھ ٹنلز ہیں وہ تو بات ہی چھوڑ دیں اس کی. تو
چیزیں ہیں ویسی. تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ یہ اصل میں نا تو ان کے دل اندھے ہیں، ان کی آنکھیں بھی دیکھ رہی ہے، پہلے اللہ پاک نے بولا کہ ان کے دل سوچتے نہیں ہیں، ان کی عقل نہیں لڑاتے ہیں یہ، کہ کانوں سے سنائی نہیں دیتا ان کو کہ اللہ پاک کی آیتیں بتائی جا رہی ہیں. تو ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہیں، ان کے دل اندھے ہو گئے ہیں. اور اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کسی کو موت نہیں دیتا جب تک کہ ایک نہ ایک بار اس کے دل پہ حق کھول نہ دے. ہوتا ہے. ابو جہل کو بھی ایک بار بات سمجھ آئی تھی جب اس نے رسول اللہ سے مکے کا بیت المقدس کا یعنی یروشلم میں جو تیسری مسجد اقصیٰ ہے آج، جو پہلے اس وقت وہ وہاں پہ وہ دیوار تھی جہاں پہ اس وقت وہاں پہ کرسچنس کا کانسٹنٹ رومن امپائر کا قبضہ تھا. تو رسول اللہ کو جب اللہ تعالیٰ نے اسراء اور معراج کا واقعہ کرایا تو ابو جہل کو تو ہاتھ میں ایک چیز لگ گئی تھی کہ بھائی اب میں جھوٹا ثابت کر دوں گا. وہ کوشچنس پوچھنے لگا. رسول اللہ سب بات بتاتے گئے کہ اللہ پاک نے دکھا دیا فزیکلی کہ ایسی ایسی سیڑھیاں ہیں، یہاں سے ایسے ایسے راستے ہیں. اس کے دل میں بات لگ گئی تھی اللہ کے نبی ہیں، لیکن جھٹلا دیا. اسی طرح جو خالد ابن الولید کا ابا ہے، ولید ابن مغیرہ، اس کو بھی جب رسول اللہ سے اس نے سوال جواب کیا، اس کو سمجھ آ گئی تھی کہ یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، کوئی جادوگر کاہن نہیں ہے، سوت سینگ نہیں کرتے ہیں رسول اللہ. جھٹلا دیا. اللہ پاک نے کہا کہ جب اس کے دل نے گواہی دے دی تھی لیکن وہ ایسے ایسے دیکھتا رہا، اس کے بعد اس نے کتنی گندی بات بولی کہ پچھلا کوئی جادو چلا رہا ہے تو اب ہم اس کو جہنم میں کٹھن چڑھائی چڑھائیں گے. اللہ تعالیٰ سب کو دل میں ایک نہ ایک بار حق کھول دیتا ہے. یہ آپ دل میں یہ خود آپ اندھے بنتے ہیں یہ جان کے کہ نہیں کیا پتہ اسرائیل فلسطین میں جو ہو رہا ہے پتہ نہیں کون صحیح ہے. مجھے تو لگتا ہے حماس بھی ملا ہوا. شرم نہیں آتی ہے بولتے ہوئے؟ پتہ نہیں، مجھے شاید امریکہ ہی صحیح ہے، شاید ہو سکتا ہے ایران ہی غلط. شرم نہیں آتی ہے بولتے ہوئے؟ سب کو نہیں کہہ رہا ہوں، زیادہ تر مسلمان الحمدللہ اب صحیح نہج پہ آ گئے ہیں، لیکن کچھ ہیں ابھی بھی جن کے دماغ میں کیڑا ہے. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ. اینڈ دے آسک یو ٹو ہیسٹن دا پنشمنٹ. اور یہ آپ سے بولتے ہیں، آپ سے گزارش کرتے ہیں، آپ سے ریکویسٹ کرتے رہتے ہیں کہ جلدی سے جلدی عذاب آ جائے. یعنی کہ اب ان کے لیے تو وہ ایڈونچر ہو، ان کے لیے تو کہانی ہے کہ ہاں آ جائے، میں دیکھ لوں آسمان سے پھٹتا ہوا. بھائی وہ کوئی فائر ورک نہیں ہو رہا ہے، وہ آپ کسی کنڈر گارڈن پارک میں نہیں ہوں گے جہاں پہ اوپر کو پھٹاکے پھوٹ رہے ہیں. عذاب آئے گا تو سب نصف و نابود ہو جائے گا. تو لوگ جلدی جلدی رسول اللہ سے بولتے تھے کہ یہ عذاب کب آئے گا کب آئے گا. آپ تو یہی عذاب کے لیے بولتے رہتے اور طنز کے طور پہ بولتے تھے. But Allah will never fail in his promise. مگر اللہ اپنے وعدے میں نہیں چوکتا ہے. And indeed a day with your Lord is like 1,000 years of what you count. اور ایک دن اللہ کے پاس کا وہ 1000 دن کے برابر ہے جو تم اپنے پاس گنتے ہو. جی یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے. ایک دن جو آپ یہاں گزارتے ہیں، اور قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے، لیکن اللہ پاک اپنے یہاں کا ایک دن بتا رہے ہیں وہ 1,000 سال کے برابر ہے. گریویٹیشنل ٹائم ڈائلیشن کا کنسیپٹ قرآن نے دیا تھا 1450 سال پہلے، لیکن ہم لوگوں کو تو خالی رفع الیدین، نکاح، طلاق، استنجا، کتنی بیوی کو کیسے کرنا ہے، بیوی کو کیسے اپنا نوکر بنا لینا ہے، یہی ہمارے مسئلے یہی ہے نا. گریویٹیشنل ٹائم ڈائلیشن کا کنسیپٹ یہاں پہ آیا تھا کہ جب گریوٹی زیادہ ہوتی ہے وہ ٹائم کو سلو کرتی ہے، جہاں پہ گریویٹیشنل پول کم ہوتا ہے ٹائم تیزی سے گزرتا ہے. تو آپ اب یہ تھیوری نہیں ہے، یہ پروف ہو چکا ہے. سیٹلائٹ کلاک سے سائنٹسٹ نے پروف کر دیا اب اس چیز کو. اٹس ناٹ جسٹ اے تھیوری اینی مور. جس طرح بگ بینگ اب تھیوری نہیں ہے، بگ بینگ ایک اسٹیبلش فیکٹ ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. گریویٹیشنل ٹائم ڈائلیشن کا کنسیپٹ قرآن نے دیا تھا کہ زیادہ گریوٹی جب بلیک ہول کے پاس سے وقت آپ گزریں گے تو جو ٹائم آپ کے اوپر وہاں گزرے گا، اور اگر آپ اس زمین پہ گزاریں گے تو یہاں پہ آپ سینکڑوں سال گزار چکے ہوں گے، اور بلیک ہول کے پاس آپ کے کچھ ہی گھنٹے ہوئے ہوں گے. اس کی سب سے بڑی اچھی ایکسپلینیشن اگر آپ کو سمجھنی ہے اس پورے کنسیپٹ کو، انٹرسٹیلر مووی ہے کرسٹوفر نولن کی، 2014 میں آئی تھی. اس میں وہ ایک پلانٹ پہ جاتے ہیں جو بلیک ہول سے نزدیک ہوتا ہے، تو وہاں وہ 30 منٹ یا 40 منٹ رہتے ہیں، تو ادھر 7 یا 17 سال گزر چکے ہوتے ہیں. اور اس نے تو ایک اس سمے تو ایک تھیوری تھی، لیکن اس نے اس کو کس طرح سے ویژولائز کر کے کس طرح سے پریزنٹ کیا فلم میں، بہترین پریزنٹیشن ہے وہ مسلمانوں کے کرنے کے کام تھے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتایا تھا کہ 1000 سال کے برابر ہے تمہارا میرا ایک دن. سوچنا تھا، تدبر کرنا تھا، متشابہات میں ڈال دیا. جی چھوڑیں کیا بات کرنی ہے اس کے بارے میں، ہم لوگ ابھی طلاق کی بات کرتے ہیں، ہم استنجا کی بات کریں گے. یہ رہ گئی ہے پوری بات کہ بریلوی صحیح ہیں کہ دیوبندی صحیح ہیں، کہ میں کس کو کافر کہہ دوں. یہ میں بات کرتے ہیں ابھی. افسوس ہوتا ہے، پتہ ہے مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ یار
یہی رہ گیا اسلام اب کی. ہم چھوٹی چھوٹی بات، یہ کوئی بات ہے ہاتھ کھول کے نماز پڑھو بند کر کے. میں یہ نہیں کہہ رہا بالکل کہ بھائی آپ رسول اللہ کے طریقے کو چھوڑ دیں، بالکل نہیں، بالکل نہیں. میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسٹڈی کرنا ہے تو میں اس بندے کی فلسفی، اس بندے کی پولیٹیکل اپروچ، اس بندے کا تقوی چھوڑوں گا کہ میں ان کا ہاتھ یہاں باندھتے تھے کہ یہاں باندھتے تھے. بھائی آ گیا نا حدیث میں سینے پہ ہاتھ باندھنا ہے، ٹھیک ہے باندھ لو سینے میں ہاتھ. آ گیا رفع الدین کرنا ہے، کیوں پیچھے پڑے ہو کہ نہیں میرے تو پاپا نہیں کرتے تھے. آپ کے پاپا کا دین نہیں ہے، نہ آپ کے دادا کا ہے، نہ امام ابو حنیفہ کا ہے، نہ ان کے پاپا کا ہے. یہ دین رسول اللہ کا ہے جو حدیث میں آ گیا، چپ چاپ مان لو. بھائی اس وقت دنیا کو رفع الدین اور انگلی اٹھانا اور پیچھے مڑنا یہ نہیں مسئلے یہ ہیں کہ اسرائیل بم پھاڑ رہا ہے، اس نے اینیکس کرنا ہے مدینے تک، اپنی ریاست بڑی کرنی ہے. کیا ان پٹ ہے میرا ایز اے مسلم؟ بیٹھا ہوں میں جانور ہوں، کیڑا ہوں کہ بچے پیدا کروں گا دنیا سے چلا جاؤں گا تو پھر اللہ کے یہاں وہی اجر ملے گا جو ایک کیڑے کو اجر ملتا ہے. کچھ کر کے جائیں بھائی، اپنی ان پٹ ڈالیں، بلاگس میں سمجھیں کہ میری کہاں پہ ان پٹ ہے. آپ مسلمان بنے تکے پہ نہیں بنے، اللہ کے یہاں تکا نہیں لگتا ہے. آپ کو مسلمان بنایا ہے جس بھی جگہ پہ آپ رہتے ہیں، جہاں سے بھی میری ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں، جو بھی پروفیشن ہے آپ کا، کسی ریزن سے اللہ نے آپ کو مسلمان بنایا، اس کو تلاش کریں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ 1000 سال جو تم اپنے پاس گنتے ہو ویسے وہاں اس کے برابر کا ایک دن ہے میرے پاس. وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ. And to how many a township I gave respite while it was doing wrong. اور کتنے ہی بستی ایسی ہیں جن کو ہم نے ڈھیل دی تھی جب وہ غلط ظلم کر رہے تھے. Then I seized it. اس کے بعد ہم نے انہیں پکڑ بھی لیا بعد میں. And to me is the destination. اور میرے ہی طرف لوٹ کر آنا ہے. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ. Say, کہہ دیجئے O mankind, I am only a clear warner to you. اے انسان میں صرف ڈر سنانے والا ہوں. رسول اللہ سے لوگ زیادہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ آپ قیامت لے آئیں، قیامت کب آئے گی. مطلب جو بات ہے بھائی نبی کو بھیجا اللہ نے گائیڈ کرنے کے لیے، اس سے صرف گائیڈنس لو. قیامت کب آئے گی کیا بات ہوتی ہے، وہ تو اللہ کے نبی کو نہیں پتہ ہے. اللہ کے نبی بتا بھی چکے ہیں میرے ہاتھ میں نہیں ہے. پھر اللہ کے نبی سے یہ کر کے دکھائیں، وہ کر کے دکھائیں. بھائی وہ میجیشین تو نہیں تھے نا، وہ تو نبی ہیں. وہ تو بیچارے خود اللہ تعالیٰ کے پیغام کا ویٹ کرتے ہیں، جو اللہ پاک کہہ رہے ہیں وہ کرتے جا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہلوایا کہ کہہ دیجئے میں صرف ایک ڈر سنانے والا ہوں. فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُم مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ. So those who believed and do righteous deeds، تو وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور جنہوں نے نیک عمل کیا، for them is forgiveness، اور ان کے لیے ہے مغفرت، اینڈ اے نوبل پروویژن، اور ان کے لیے ایک پاکیزہ رزق ہے. والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک اصحاب الجحیم. And those who strove against our verses seeking to cause failure، اور وہ لوگ جو ہماری آیتوں کے خلاف لڑنے لگے اس لیے تاکہ کوئی ٹیڑھپن پیدا کریں، those are the companion of hell fire، وہ لوگ ہیں اصحاب النار، جہنم کے لوگ. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. And we did not send a messenger or a prophet before you, but when he recited، اور ہم نے تو نہیں بھیجا آپ سے پہلے کوئی بھی رسول یا نبی کہ جب وہ کوئی ارادہ کرتا، شیطان through some misunderstanding in his recitation، تو شیطان جو ہے اس کی چیز میں مس انڈرسٹینڈنگ یا پھر کوئی اس طرح کی خرابی پیدا کرنے کی کوشش کرتا. وہی میں نہیں، وہی تو اللہ پاک کی ڈائریکٹ رسول پہ آتی ہے اور وہ ڈائریکٹ جاتی ہے. لیکن رسول انسان تو ہوتے ہیں، وہ جب انسانی تقاضا لگا، اللہ نے کہہ دیا اپنے گھر والوں کو دعوت دیجیے، تو اب وہ اسٹریٹجائز تو اس کو رسول اللہ نے کرنا ہے نا. تو جو اسٹریٹجیز جب کوئی نبی بناتا تھا، کوئی ایسی بات کرتے تھے تو شیطان اس میں مس انڈرسٹینڈنگ ڈالتا تھا. اور شیطان انسانوں میں بھی ہوتے ہیں، جنوں میں بھی ہوتے ہیں، پہلے بھی بتا چکا ہوں. بٹ اللہ ایبولشز دیٹ وچ شیطان تھروز، مگر اللہ نست و نابود کرتا ہے جس سے جو چیز شیطان قائم کرنا چاہتا ہے. دین اللہ ول اسٹیبلش ہز ورسز، پھر اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں کو محکم کر دیتا ہے، اسٹیبلش کر دیتا ہے اپنی آیتوں کو. آیات نشانی کو کہتے ہیں عربی میں.
اینڈ اللہ از آل نور آل وائس، اور بے شک اللہ تعالیٰ علیم حکیم ہے، اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں، بہت حکمت والے ہیں۔ لیجعل ما یلقی الشیطان فتنة للذین فی قلوبهم مرض والقاسیة قلوبهم وإن الظالمین لفی شقاق بعید۔ That he may make that which shaitan throws a trial for those in whose heart is a disease and whose hearts are hardened۔ اور یہ اللہ تعالیٰ شیطان کو کرنے دیتے ہیں اور شیطان کو ایک آزمائش بنا دیتے ہیں ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں مرض ہے، جن کے دلوں میں نفاق کا، کفر کا مرض ہے، اور جن کے دل جو ہیں وہ سخت ہو گئے ہیں۔ دیکھیں نرم دل بہت بڑی نعمت ہے، رسول اللہ کہتے ہیں جس کا دل نرم نہیں ہے پھر وہ جو مرضی کرتا رہے، جس کی حیا ختم ہو گئی جو مرضی کرتا رہے۔ نرمی بہت ضروری ہے۔ ایک بندہ تھا، اس نے رسول اللہ کو دیکھا اپنے بچوں کو پیار کر رہے ہیں، اور مطلب اپنے جو سیدہ حسین تھی، سیدنا حسن حسین ہیں، اور اس کے بعد ان کی جو ایک نتنی تھی، ان کا نام میں بھول رہا ہوں، وہ سیدہ فاطمہ سے نہیں تھی، وہ ان کی دوسری بیٹی سے تھی، امامہ نام تھا شاید ان کا، تو ان کو لاڈ پیار بڑا کرتے تھے۔ تو ایک وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا، یہ انڈیا پاکستان کا باپ سمجھ لیں، ہے نا، وہ کہتا ہے اللہ کے نبی آپ اس طرح اس سے لاڈ کر رہے ہیں، میں تو کبھی اپنے بچوں کو اس طرح نہیں پیار کرتا۔ اس کو لگ رہا تھا کہ وہ بہت بڑا میسکولین اور کوئی بہت بڑا کیسانووا بن رہا ہے وہاں پہ۔ بھائی اللہ کے نبی ہیں، وہ تو رحمت للعالمین ہیں، وہ تو ان کے بارے میں حدیث آتی ہے کہ ان کے اندر جوان لڑکی سے بھی زیادہ حیا تھی، وہ تو اعلیٰ درجے پہ اخلاق، وہ ایسے اخلاق والا بندہ ہے جس کی تو اخلاق کو کوئی چھو بھی نہیں سکتا، وہ اس لیول کا اخلاق ہے اس بندے کا، اس کے اندر تو اتنی نرمی ہے، اس کے اندر تو اتنی محبت ہے انسانیت کے لیے، بچوں سے لاڈ نہیں کرے گا اپنے بچوں سے۔ تو وہاں پہ ایک کڑا سا بندہ ہے، صحابی ہیں، لیکن بات ایسی کی جیسے آج کل کے یہاں انڈیا پاکستان کے مرد ہوتے ہیں، نہیں بھائی کیسے اپنی بیوی کو کیسے پیار سے ایک بات بول دوں میں، لوگ تو ہنسیں گے، جورو کا غلام بولیں گے، بھائی بیوی سے ہی پیار کی بات ہوگی نا۔ اچھا اپنی بیوی کے علاوہ سب کی بیوی سے وہ پیار سے بات کرتا ہے بندہ، اپنے بچوں کو کبھی پیار سے سر پہ ہاتھ رکھنا، گلے لگانا، یہ نہیں ہوا۔ تو وہی بندہ بیٹھا ہے، اس نے کہہ دیا میں تو کبھی نہیں کرتا ہوں، آپ تو ایسا لاڈ کریں، میں تو کبھی نہیں کرتا ہوں اپنے بچوں کا ایسا۔ تو رسول اللہ کا جواب ہے کہ بھائی اب اللہ نے تیرے دل سے نرمی ہٹا دی، اللہ نے تیرا دل سخت کر دیا، تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ یہ دیکھیں کیا جواب دیا اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھائی اللہ نے تیرا دل اگر سخت کر دیا، میں کیا کر سکتا ہوں؟ اگر اللہ نے تیرے دل میں نرمی نہیں دی، محبت نہیں دی ہے، تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ کوئی سگما نہیں بن رہے ہیں آپ، کوئی آپ الفا نہیں دکھ رہے ہیں، کوئی بہت کول نہیں، اورا فارمنگ نہیں ہو رہی کہ اگر آپ نے کسی بچے سے پیار نہیں کیا آپ بڑے سخت ہیں۔ وہ جو ایسے ایک فلموں میں کیریکٹر نہیں ہوتا ہے جو بڑا سگریٹ پیتا رہتا ہے، چشمے لگا کے رکھتا ہے ہر وقت اس طرح سے، وہ مطلب وہ فلم میں ٹھیک لگ بھی رہا ہے، ریئل لائف میں وہ بہت ہی گھٹیا لگتا ہے۔ ایسا کوئی انسان نہ سوسائٹی کو بھاتا ہے، نہ کوئی لڑکی آپ سے شادی کرے گی، غلطی سے کر بھی لے انڈیا پاکستان کی ارینج میرج میں تو وہ چھوڑ کے بھی چلے جائے گی۔ انسان کو انسان ہونا چاہیے، آپ کے اندر ایکسپریشنز ہونے چاہیے، ایک انسان ہنستا ہے، ایک انسان روتا ہے، ایک انسان کو غصہ آتا ہے، ایک انسان ڈپریس ہوتا ہے، ایک انسان ایکسائٹڈ ہوتا ہے، ہر انسان کی باؤنڈریز ہوتی ہیں جن باؤنڈریز کو وہ نہیں سہ پاتا ہے۔ جسٹ بی اے ہیومن بینگ، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میں بھی دیکھتا ہوں کئی لوگ نا تھوڑا سا اسلام پڑھ لیا، اب ایک دم داڑھی تو اچھی بات ہے لیکن یہاں تک داڑھی آ گئی ہے، اور وہ ایک دم کٹر قسم کے بن گئے ہیں، کچھ نہیں دنیا سے مطلب۔ بھائی آپ کو اسی دنیا میں رہنا ہے، کسی کا ایموشن نہیں، جیسی کوئی ایموشنل بات کرے ترنت ایک حدیث اور ایک آیت اڑ کے آ جا رہی ہے۔ حدیث آیت آپ تب بتائیں کسی انسان کو جب وہ سننے کے لیے تیار ہو، اور حدیث آیت سے آپ اپنی زندگی کو گائیڈ کریں، لیکن ایک انسان جو رو رہا ہے کسی تکلیف میں ہے، اس کو سوسائڈل تھاٹس آ رہے ہیں، تو اس کو آپ حدیث نہیں بتائیں گے کہ جو اس نے سوسائڈ کیا وہ جہنم میں ہے، آپ اس کے اوپر یہ پھینک کے نہیں ماریں گے۔ یہ باتیں تب بتائی جاتی ہیں جب وہ اپنی نارمل سٹیٹ میں ہو، تاکہ ایک مشکل وقت آنے پہ اس کو لگے کہ یار مجھے پہلے سے پتہ ہے کہ اللہ کے نبی نے بتا دیا ہے جس نے خودکشی کی وہ جہنم میں جائے گا، لیکن اب تو وہ آلریڈی اس ڈپریشن میں ہے، اس کو اس وقت پیار کی ضرورت ہے، سافٹنس کی ضرورت ہے۔ پیار اور سافٹنس اگر آپ نے اپنی زندگی سے نکال دیا، آپ انسانیت کی اس سطح سے نیچے گر جائیں گے، پھر آپ کے اپنے بچے بھی آپ کی عزت نہیں کریں گے۔ پہلے ہی بتا دے رہا ہوں، اکثر یہ کام دیندار لوگ کرتے ہیں، وہ انسانیت کی اس چیز سے گر جاتے ہیں، وہ پھر آپ کیا بن گئے؟ آپ سے زیادہ تو اسلام 360 میں آیت اور حدیث ہیں۔ میں ایک انسان کی لیکچر، ایک انسان سے میں کسی علم سیکھنے جاتا ہوں، ایک انسان سے میں بات کرتا ہوں، اس لیے کیونکہ انسان کے اندر ایموشنز ہیں جو مشین نہیں ریپلیکیٹ کر سکتی۔ تو
اب اللہ تعالیٰ نے یہ بات کر دی، ٹھیک ہے، کہ ہم جو ہیں ان کے دل میں جو ہے سختی آ جاتی ہے اور ان لوگوں کے لیے ایک آزمائش بنا دیتے ہیں. اینڈ انڈیڈ دا رانگ ڈوورس آر ان اسکزم فار، اور بے شک جو غلط کرنے والے ہیں، ظلم کرنے والے ہیں، وہ اپنی گمراہی میں بہت دور چلے گئے ہیں. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُ بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. And that those who have been given knowledge may know that it is the truth from your Lord and believe in it. اور یہ اللہ نے اس لیے قرآن اتارا ہے تاکہ وہ لوگ جنہیں علم دیا ہے اللہ نے، وہ جان جائیں کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے بامقصد ہے، حق ہے، سچا ہے. اینڈ بلیو ان، اور اس پر ایمان لے کر آئیں. دیکھیں علم کو اللہ نے ذکر کیا، اور وہ علم قرآن و حدیث کا علم نہیں ہے، کیونکہ علم آپ کے پاس پہلے سے ہے. آپ جس بھی ڈومین میں علم کا سفر آپ طے کرتے ہیں، جتنا آپ کو علم ہوتا جاتا ہے آپ اتنا اللہ کے قریب ہوں گے. اور جو انسان جتنا سائنٹیفک ہوتا جا رہا ہے، جتنا دین سے دور جا رہا ہے، وہ سوڈو سائنس ہے، وہ سائنٹزم کے ریلیجن میں گھس رہا ہے. ریئل سائنٹسٹ جو ہوتے ہیں وہ گاڈ کانشیس ہوتے ہیں. آئیزیک نیوٹن نے جو تھیوریز دی ہیں بڑی بڑی اپنی، وہ اس نے بائبل پڑھ کے دی ہیں. آپ اس کی بایوگرافی پڑھنا، وہ بہت ریلیجیس بندہ تھا. جتنی بھی دنیا میں جتنی بھی جو بھی پائنیئرس ہیں نا، میتھمیٹکس کے ہو گئے، میڈیکل سائنس کے جو پائنیئرس ہیں، جو 800 900 اے ڈی میں جو بندے آئے ہوئے ہیں، زیادہ تر جو مڈل ایسٹ کے بندے ہیں، وہ بندے جو ہیں وہ الہامی کتابوں سے اپنی نالج کا سورس لیتے تھے. یہاں سے وہ انرجی لیتے تھے، پھر کام کرتے تھے. ایسے ہی نہیں بڑے بڑے آپ کو اسکالرس مل جائیں گے جو عراق سے، بغداد سے ہیں. اس پہ میں نے ایک کمپلیٹ ویڈیو بنائی ہے، وہ انشاءاللہ میں اس چینل پہ بھی شیئر کرا دوں گا. تو وہ لوگ اللہ کی کتاب سے لیتے تھے. آئیزیک نیوٹن بائبل سے اپنی انسپریشن لیتا تھا. آج کل کے پڑھ لیا ہے فورس از ایکولس ٹو ماس انٹو ایکسلریشن، اپنے آپ کو بڑا اسٹیفن ہاکنگ سمجھ رہا ہے، بولتا ہے نہیں آئی ڈونٹ بلیو ان گاڈ، آئی ڈونٹ تھنک دا گاڈ ایگزسٹ، آئی تھنک دیر از اے سپریم بینگ، آئی ڈونٹ نو ہو کریٹڈ ایوری تھنگ از لائک. ایتھسٹ بن رہا ہے، بڑا اپنے آپ کو یوٹیوب پہ فلاسفر بن رہا ہے. چھوٹی سی بات سمجھ آ گئی بھائی، جو پائنیئر ہے نا، تو جس نیوٹن کا فارمولا ریسائٹ کر رہا ہے، کبھی ایک بار اس کا عقیدہ چیک کر لینا. تو یہ ابھی خام خواہ کی بات ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جنہیں ہم نے علم دیا ہے، تو وہ لوگ اس قرآن کی تصدیق کریں گے اور اس پر ایمان لے کر آئیں گے. اینڈ دیئر ہارٹس میں ہمبلی سبمٹ ٹو اٹ، اور دل ان کے جو ہیں عاجزی کے ساتھ اس قرآن کو پہ سبمٹ ہو جائیں گے، یعنی اللہ کے احکام پہ خود کو سبمٹ کر دیں گے. سر تسلیم خم اردو کا مشکل ترین شبد ہے، میں نے بھی ریسنٹلی سیکھا ہے. سر تسلیم خم کریں گے، ٹھیک ہے. اینڈ انڈیڈ اللہ از دا گائیڈ آف دوز ہو بلیو، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہادی ہے ان لوگوں کا، ہدایت دینے والے کو ہادی کہتے ہیں. ہادی اللہ ان لوگوں کا ہے جو لوگ ایمان رکھتے ہیں ٹو دا اسٹریٹ پاتھ، اور اللہ انہیں سیدھے راستے پر گائیڈ کر دیتا ہے. میں مان لوں گا نا کہ صرف ایک اللہ ہے، صرف اس نے مجھے بنایا، صرف وہ میرے نفع نقصان کا مالک ہے، پھر آگے کے مرحلے اللہ پاک نے آسان کرنے ہیں، اور اللہ پاک آسان کر دیتے ہیں اگر آپ کے دل میں بغاوت نہیں ہے تو. وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مَرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ. And those who disbelieve will not cease to be in doubt of it until the hour comes to them suddenly, or comes to them the punishment of the barren day. اور وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں وہ اپنے کفر میں، اپنے شک میں نہیں رکیں گے حتیٰ کہ ان پر قیامت آ جائے اچانک سے، اور ان پر اس منحوس دن کا عذاب آ جائے. الملک یومئذ للہ یحکم بینہم فالذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات النعیم. The sovereignty on the day will be for Allah، اور آخرت کے دن بادشاہت اللہ کی ہوگی. He will judge between them، اور اللہ تعالیٰ جج کرے گا سب کے درمیان. So those who believe and do righteous deeds، تو وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، نیک کام کی، will be in gardens of delight، تو ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ جنتوں میں داخل کرے گا. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ. And those who disbelieve and deny our verses، اور وہ لوگ جو لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کا انکار کیا، for them will be a humiliating punishment.
اور ان لوگوں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا قیامت کے دن. والذین هاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا ليرزقنهم اللہ رزقا حسنا وان اللہ لہو خیر الرازقین. And those who immigrated in the way of Allah, اور وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں ہجرت کیے, then they were killed or died, اور اس کے بعد وہ لوگ مار دیے گئے یا خود بخود نیچرل ڈیتھ مر گئے. اللہ will surely provide a good provision, اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہترین رزق اللہ ان کو دینے والا ہے. And indeed Allah is the best of provider, اور بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے سب سے بہترین خیر الرازقین یعنی کہ بہترین رزق دینے والا اللہ ہے. لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ. He will surely admit them to an entrance with which they will please, اور اللہ تعالیٰ انہیں ایک ایسی جگہ میں داخل کرے گا جس کی انٹرنس جس میں داخل ہونے کے بعد اور اس کی انٹرنس میں ہی لوگ پلیز ہو جائیں گے, یعنی لوگ مطمئن ہو جائیں گے. ایسی جگہ اللہ داخل کرے. کون سی جگہ؟ جنت میں داخل کرے گا. اینڈ انڈیڈ اللہ از آل نوئنگ موسٹ فار بیئرنگ, اور اللہ تعالیٰ جو ہے سب جاننے والا ہے اور حلیم ہے. اب حلیم کو فور بیئرنگ کو میں اردو میں نہیں بتا پاؤں گا, یہ اب آپ لوگوں نے ٹرانسلیٹ کرنا ہے. ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ. That is so, اور یہ اسی طرح ہے. And whoever has retaliated with the like of that which he was made to suffer, اور وہ انسان جو اسی لیول کا بدلہ دے جو اس کے اوپر ظلم کیا گیا ہے. اب اس کو کنٹیکسٹ میں رکھیں, مکے میں لوگوں کو گھر سے نکال دیا تھا, تو اب اگر یہ لڑ رہے ہیں اپنے حق کے لیے تو اب اللہ پاک اس کانٹیکسٹ میں اور قیامت تک جس پہ ظلم ہوتا ہے وہ اس لیول کا ظلم کرتا ہے, بالکل ٹھیک ہے وہ. اینڈ دین ہی ہیز بین oppressed, اللہ ول شورلی ہیلپ ہم. اور اگر وہ ریٹیلیٹ کرتا ہے کیونکہ اس کو دبایا گیا, اس پہ ظلم کیا گیا, اوپریس کیا گیا, تو اس کے اوپر جب وہ ریٹیلیٹ کرتا ہے تو اللہ اس کی ضرور بضرور مدد کرتا ہے. انڈیڈ اللہ از آفٹ پارڈننگ, اور بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف کرنے والا, اینڈ آفٹ فار گیونگ, جس کو ہم ان اللہ لعفو غفور, آفٹ پارڈننگ اینڈ آفٹ فار گیونگ, درگزر کرنے والا اور معاف کرنے والا, زیادہ درگزر کرنے والا اور معاف کرنے والا اللہ ہے. ٹھیک ہے, 60 نمبر آیت اب مکمل ہوئی. 65 نمبر ہماری قرآن کلاس میں انشاءاللہ اب اگلا 66 نمبر کلاس ہم جب کریں گے تو 61 نمبر سے لے کے انشاءاللہ 75 یا 77 تک کریں گے. تب تک کے لیے دھیان رکھیے اپنا. غزہ کے ہمارے مسلمان بھائی, لبنان کے مسلمان بھائی, انڈیا کے مسلمان بھائی, پاکستان کے اور دنیا بھر کے مسلمان بھائی جو آج مظلوم ہیں, جن کے اوپر ظلم کر رہی ہے ان کی ریاست یا کوئی دوسری ریاست, اللہ ان کی مدد کرے. اور وہ ہمارے مسلمان بھائی جو آج دنیا سے جا چکے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو عذاب سے مکت کرے, اللہ تعالیٰ ان کی قبروں سے عذابوں کو دور کرے, اور اللہ تعالیٰ ہماری آنے والی نسلوں کو فتنوں سے بچائے. اب فتنہ گھر پہ آ چکا ہے. اب ایک باپ اپنی بیٹی کو دیکھ کے یہ سوچتا ہے کہ یار یہ میری بیٹی ہے, یہ اب ہم اس سٹیج میں انٹر ہو چکے ہیں. وہ ایک حدیث ہے نا کہ قرب قیامت میں ایک ماں اپنی مالکن کو جنم دے گی تو اب اس کے آثار دکھنے لگے ہیں. تو اس مشکل وقت میں بچیں بھائی, اپنی فیملی کو بچائیں, کوئی دوسرا چارہ تو ہے نہیں. اور دعا کریں, آپ میرے لیے بھی دعا کریں, اور میں بھی سب کے لیے دعا کر رہا ہوں کہ اللہ پاک جو بندہ یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے یا جو نہیں بھی دیکھ رہا ہے, ان سب کو, ان کے ماں باپ کو, ان کے بیوی بچوں کو اور ان کے گزرے ہوئے رشتہ داروں کو جنت الفردوس میں جگہ دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وما علینا الا البلاغ.